میرے آقا کی شان وہ شان ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے چاہے اسے جنتی ہونے کا مژدہ سنا دے، جسے چاہے اسے جنت کا ٹکٹ دے دیں، جسے چاہے اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کے درجے پر فائز فرما دے، جسے چاہے اسے میرے آقا جو انعام عطا فرما دیں تو اسے کوئی مٹانے والا نہیں، اسے کوئی ریس کرنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا کی شان وہ شان ہے، ایک ہی میٹنگ میں، ایک ہی انجمن میں، ایک ہی میٹنگ میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 مقدس صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ آقا نے ارشاد فرما دیا، اے ابو بکر تم بھی جنتی ہو، اے عثمان تم بھی جنتی ہو، اے عمر تم بھی جنتی ہو، اے علی تم بھی جنتی ہو، اے ابو عبیدہ ابن جرہ تم بھی جنتی ہو، اے سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو، اے عبد الرحمن بن عوف تم بھی جنتی ہو، اے طلحہ تم بھی جنتی ہو، اے زبیر تم بھی جنتی ہو۔ جب یہ حدیث پاک میرے ذہن میں آتی ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعت کے شعر ذہن میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اب توجہ دو مسلمانوں، آقا کی شان وہ شان ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو درخت اکھڑ کر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ ایک بے ایمان شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، مسلمان ہونے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، ایک میری خواہش چوائس ہے کہ سامنے وہ درخت بڑا لمبا ہے، بڑا پرانا ہے، بڑا بڑا ہے، لمبا چوڑا درخت ہے، اگر وہ درخت اکھڑ کر آپ کے پاس آ جائے تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ توجہ دو مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا شان ہے۔ آقا سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، بس میری شرط یہ ہے کہ سامنے جو اتنا بڑا درخت ہے وہ اکھڑ کر آقا آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ توجہ دو مسلمانوں، اب جن لوگوں پر پاور ہوتی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے قوتیں دی ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے طاقت کے ذریعے وہ بات وہ کام کر سکتے ہیں، اور جنہیں پاور نہیں ہے، جنہیں طاقت نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ توجہ دو مسلمانوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اے شخص اس درخت کو میں نہیں بلاؤں گا۔ وہ انسان دل دل میں سوچتا ہے کہ آقا نے کہا، مسلمانوں کے نبی نے کہا میں نہیں بلاؤں گا، میں نہیں بلاؤں گا، تو نہ آقا درخت کو نہ بلائیں گے، میں کلمہ نہ پڑھوں گا، مسلمان نہ ہوں گا۔ میں تو مسلمانوں کے نبی سے مذاق کرنے آیا تھا، میں تو ان کا ٹیسٹ لینے آیا تھا، میں تو انہیں ناپنے آیا تھا کتنی پاور ہے ان پر، کتنی طاقت ہے ان پر، کتنی قوت ہے ان پر۔ آقا کا اگلا جملہ سنا، حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے شخص اس درخت کو میں نہیں بلاؤں گا، بلکہ تو خود جا کر کے اس درخت سے کہہ دے تجھے کالی کملی والے آقا نے بلایا ہے، تجھے محمد الرسول اللہ نبی نے بلایا ہے، تجھے آخر الزمان نبی نے بلایا ہے۔ اب توجہ دو مسلمانوں، توجہ دو مسلمانوں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس درخت کو نہیں بلاؤں گا، تو خود جا کر اس درخت سے کہہ دے کہ تجھے کلی کملی والے آقا نے بلایا ہے، محمد الرسول اللہ نبی نے بلایا۔ توجہ دو مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر اس شخص نے اتنا سنا، حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا کہ ارے میں تو ان سے کہہ رہا ہوں تم بلاؤ، آپ بلاؤ، لیکن یہ کہہ رہا ہے تو جا کے کہہ دے، تو یہ تو زیادہ کمال کی بات ہوگی۔ لیکن اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں درخت سے کہوں گا تجھے نبی نے بلایا، نہیں آئے گا، کالی کملی والے نے کہا ہے نہیں بلاؤں گا۔ اب توجہ دو مسلمانوں، اس شخص نے سوچا میرے کہنے سے درخت نہ اکھڑے گا، نہ آئے گا، نہ میں کلمہ پڑھوں گا۔ بہرحال دوڑا دوڑا جاتا ہے، بھاگا بھاگا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص سے کہا تھا کہ جا کر اس درخت سے کہہ دے، اب اس درخت کے قریب پہنچا، اور قریب پہنچنے کے بعد درخت سے کہا، اے درخت
تجھے کالی کملی والے آقا نے بلایا ہے، تجھے محمد الرسول اللہ نبی نے بلایا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، آسمان کی گواہی، چاند سورج کی نگاہیں گواہ ہیں، آسمان کے چاند سورجوں کی نگاہیں گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا اور دوڑتا ہوا چلتا ہوا آقا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور آقا کے بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنی چوٹی کو یعنی اپنی اونچائی کو جھکا لیتا ہے، یعنی اپنے سر کو خم کر دیتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تعجب میں پڑ گیا وہ شخص، حیرت میں اتنا تعجب میں پڑ گیا کہ آقا کے قدموں میں لپٹا اور لپٹ کر کے بولا یا رسول اللہ پہلے مجھے معافی دیجئے اور میرے گناہ کو معاف کیجئے، آپ مجھے معاف کریں، میری غلطی ہو گئی، آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلے آپ کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کرو، مسلمان کیجئے یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی شان کا عالم یہ ہے تو اللہ نے جو آپ کو یہ پاور، یہ شان، یہ قوت، یہ طاقت دی ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان